ہلکی پھلکی ملاقاتیں تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 3۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے شادین ماہر وہ دونوں کیا سوچیں گے؟ تم ان کی بہن کو ریجیکٹ کر رہے ہو۔ ہاں میری بہن ہوتی تو یہاں تو تمہاری زبان کھینچ لیتا۔ ظاہر کسی پہ مسلط تو نہیں کیا جا سکتا کسی کو، اور تم لوگوں کی دوستی ہمارا پیار سب ایک طرف یار، میری زندگی کا معاملہ ہے۔ تجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہم تیری شادی کسی گدھی سے کرا رہے ہیں جو تیری زندگی کا معاملہ ہے۔ سر سے پاؤں تک وہ بہترین ہے اور سارا سے کہیں گنا خوبصورت۔ تو کر لے اگر اتنی اچھی لگ رہی ہے۔ زاویر نے اسے گلاس کھینچ کر مارا جسے اس نے فوراً کیچ کر لیا۔ بہن ہے وہ میری، یہ بات میں سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو، یہ دماغ میں گھس نہیں رہی کہ وہ بہن ہے میری، بلاج غصے سے بولا۔ بہرحال تم غلط کر رہے ہو۔ زاویر نے سخت سانس لیا۔ دادا جان مایوس ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، دادا جان تمہیں فورس کریں گے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ عشاء کے علاوہ اس دھرتی پر دوسری کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس نے دو ٹوک بات کی۔ اپنی باری تو ایسے مہر لگا کر بات کرے گا جیسے اب کوئی بھونکتا رہے، فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تیری سپورٹ چاہیے یار، دادا جان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن میں واقعی نہیں سمجھتا کہ حیات میرے لیے ہے۔ وہ بولا تو زاویر چپ ہو گیا۔ وہ حیات کی بھی اہمیت بار بار ایسے شخص کے سامنے کہہ کے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہو۔ اچھا خیر کہ سارا کون ہے؟ شی از بیوٹیفل۔ وہ مسکرایا اور جو تصویر اس کی ماں نے بیچی تھی وہ تصویر اس نے دکھائی۔ زاویر پہچان گیا۔ اوئے یہ وہی سارا ہے نا جو کالی سی ہمارے گھر میں آتی تھی اور ہر وقت اس کی ناک سے غبارہ نکلتا رہتا تھا۔ زاویر ایک دم یاد کرتا بولا۔ بلال سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کمینوں کا ڈھیر تھا اس کے ارد گرد۔ اوئے تو اس غبارے سے شادی کرے گا؟ وہ ایک دم کہکا لگا اٹھا۔ بلال اب بھی دانت پیس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت اعلیٰ میرے بھائی، گر پھر وہ تالی بجاتا ہنسا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب تم دفعہ ہو جانا اپنی شکل لے کر، بلاج آگ بولا ہوا جبکہ زاویر نے ٹشو اٹھا کر دیا۔ تیری شادی میں اس کی ناک صاف کرنے کے لیے مجھے ٹشو گفٹ کرنے چاہیے، وہ بولا۔ بلاج نے ایک دم پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کا سر کھول دیتا جبکہ وہ باہر دوڑ لگا گیا۔ اور ہائے رے قسمت، این جا کے باپ کے سینے سے چپکا تھا۔ اب آفس میں بھی تم نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں، وہ کھول کر بولی۔ سوری ڈیڈ، وہ معافی مانگتا گزر گیا۔ اس بندے سے زیادہ الجھنا اپنی شامت تھی، عزت تو کسی کی کرتا نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کی شادی سارا سے کروں گی اور میں نے سوچا ہے آج کل میں سارا اور بلاج کا نکاح کر دوں اور عشاء اور احسن کا بھی۔ عشاء کے نام پر جھونکی۔ جی بالکل، کیا میں اپنے بچوں کو آپ یہاں کا چھوڑ دوں تاکہ کل پھر کسی نالائق کا رشتہ لے کے آپ میری بیٹی کے لیے کھڑے ہو؟ لیکن بہو، گھر میں بچے ہیں، تم باہر کیوں؟ میں کہہ چکی ہوں میرے بچے میری مرضی۔ بلاج کی سارا سے نکاح کی تاریخ بتا دے اور عشاء اور احسن کی، وہ دو ٹوک بولی۔ پھر تم نکاح کی تاریخ بھی خود ہی رکھ لو، وہ خفگی سے بولی۔ خوب کہا، بس جمعے کے روز انشاءاللہ ہو جائے گی تقریب۔ افطار کے بعد چھوٹی سی، باقی عید کے بعد دھوم دھام سے شادی ہو جائے گی، وہ کہہ کر اٹھنے لگی اور مڑ کر ان کا اٹھا ہوا چہرہ دیکھ کر دل کی آگ تھوڑی کم ہوئی اور وہ فتح مندی سے مسکراتی باہر آ گئی اور باہر سب کو بتانے لگی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ سائمہ نے چونک کر عشاء کے نام پر پہلے عشاء کو اور پھر درخشندہ کو دیکھا۔ اگر یہ بات زاویر کو پتہ چل جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ عشاء مسکرا رہی تھی جیسے مطمئن ہو۔ سائمہ نے پریشانی سے اپنے ہونٹ کاٹنا شروع کر دیے جبکہ دوسری طرف ماں کے اس فیصلے سے عشاء کو جتنا سکون ملا تھا جیسے پہلے کبھی میسر ہوا ہی نہیں تھا۔ وہاں گھر میں شادی آ رہی ہے، پھر تو بہت سارے کپڑے بنائیں گے ہم، حیات سب سے پہلے اچھلی۔ درخشندہ نے بس سر ہلایا، وہ لڑکی اسے ایک آنکھ نہیں پسند تھی۔ وہ مڑ کر چلی گئی اور عالیہ نے حیات کو پیار کیا۔ ذیشان اس سے یہ بات شیئر کر چکا تھا۔ وہ درخشندہ کو کوئی رسپانس نہ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی جبکہ بیٹی کے بچپنے پر وہ مسکرا دی اور اسے پیار کیا۔ ہاں بہت سارے کپڑے بنائیں گے، نائمہ بھی خاموش ہوگی کہ بیٹے کی پسند سے آگاہ تھی۔ وہاں درخشندہ اور عشاء کے علاوہ کوئی خوش نہیں تھا۔ امان کی وجہ سے ان سب کو آفس میں ہی رکنا پڑا، لیکن دادا جان کی طبیعت بے ساختہ خراب ہونے پر وہ لوگ دوڑ کے گھر تک آئے تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور سب ایسے ہو گئے تھے جیسے افطار کرنا بھی بھول گئے ہوں۔ وہ چاروں امان اور ذیشان سمیت ہسپتال چلے گئے تھے۔ دادا جی آئی سی یو میں تھے اور باہر وہ جان چولی پہ لٹکائے کھڑے تھے۔ زاویر نے تقریباً کھا جانے والی نگاہوں سے بلاج کو دیکھا جبکہ بلاج خود ہک تھا اور امان، ذیشان، ماہر شادین، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اب تو زاویر کو ہی پتہ تھا۔ بلاج نے اس کی ماں اس کی شادی کس سے کرانا چاہ رہی ہے۔
तकरीबन 2-4 घंटे के बाद दादा जान की खैरियत की इत्तला मिलने पर उन सब ने सुख का सांस लिया, जबकि डॉक्टर ने बताया कि उम्र ज़्यादा होने के बायस उनके लिए कोई भी परेशानी वाली बात उनकी ज़िंदगी का ख़तरा बन सकती है, तो बेहतर है उनका ख्याल रखा जाए। तकरीबन पूरी रात वो चारों वहीं थे, ज़ीशान और अमान भी, यहाँ तक कि बिना सहरी के अगला रोज़ा भी रख लिया। जब दादा जान को आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया गया तो उसके कुछ घंटे बाद उन्हें होश आ गया। वो चारों सबसे पहले उनके ऊपर झुके और दादा जान ने जैसे ही बिलाज की जानिब से मुंह फेर के शाहजैन को देखा, बिलाज के अंदर जैसे सब खत्म हो गया। बाप की बात उन्होंने उसे सीने से लगा कर रखा था, यहाँ तक कि अमान चचा और ज़ीशान चचा ने भी। कभी आज तक उससे और ईशा से निगाह नहीं फेरी थी, और आज वो निगाह उन्होंने फेरी, वो जैसे अंदर तक दौड़ गई। शाहजैन माहिर जावेद उनसे बात कर रहे थे, वो बाहर निकल गया और किसी ने महसूस भी नहीं किया। वो दांत पे दांत चढ़ाए काफ़ी देर तक बाहर बैठा रहा। अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। क्या सारा के लिए वो इन रिश्तों को खो देगा जो उसे जान से ज़्यादा चाहते थे? उसे सारे से मोहब्बत भी नहीं थी, लेकिन हयात के बारे में जब भी वो सोचता था अजीब महसूस करता था। वो तो बच्ची थी उसके नज़दीक, वो भी उसकी माँ ठीक कहती थी, बिल्कुल बेढंगी। लेकिन दादा जान का निकाह पढ़े ना उसको मार देता। अगर वो खुश ना होते तो क्या बनती वीर उसकी, वो कभी खुश ना रह पाता। अपनी खुशियों को गला घोटकर उसने हतमा फैसला किया और उठा। ऐसे घटिया दोस्त है उसके मजाल, और बाहर आकर उसे देखा भी हो। वो अंदर आए, दादा जान ने फिर निगाह फेर ली। वो फिर उनके पास बैठ गया और एक पीछे हट, शाहजैन बोला, जबकि बिलाज ने उसे रोका। उसने दादा जान का हाथ थाम लिया। मैं वही करूँगा जो आपने मेरे लिए पसंद किया है, मैं वही करूँगा जो आपने मेरे लिए पसंद किया है। आपने इतनी मामूली बात अपने दिल पे ले ली। मैं इसी फैसले पे राज़ी हूँ जो आपने किया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसे अच्छे से निभाऊँ। वो बोला। दादा जान के लबों पर मुस्कान सी बिखरी और उन्होंने आंखों से जैसे इशारा किया जैसे वो राज़ी हों। वह झुका, उनका हाथ चूम लिया, यानी कि ये फिल्मी सीन हुआ है। लड़का शादी पे राज़ी नहीं, दादा जान को हार्ट अटैक आ गया। अब दादा जान ट्रिप उतार के यहू करेंगे, कुछ ऐसा ही है ना। शाहजैन ने दांत निकाले कि अमान की कुरी ने उसके दांत अंदर कर दिए। बराज के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैली। जावेद उसे देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम्हारे दादा ने ये तो ड्रामा लगाना ही था, तुम इन सब चीज़ों को दिल पे ना लगना। बस घंटे तक वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आज रात ही कर लेंगे ये छोटी सी तकरीब। वो लोग अस्पताल से आए ही थे तभी बिलाज के पास दरख्शंदा आ गई। बिलाज ने माँ की जानिब देखा और गहरा सांस भरा। हाँ, आप करें, आज ही कर लें, बस लड़की तब्दील हो जाएगी, सारा की जगह हयात। उसने संजीदगी से कहा। बिलाज शौक से रह गई। तुम पागल हो गए हो, तुमने सोचा भी कैसे ये बात? तुम्हारे दादा के नाटक इतना कामयाब नहीं हो सकता। तुम आइंदा ये बात मुँह से ना निकालना, मैं करती हूँ कोई बंदोबस्त। नहीं मॉम, अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करें, मैंने फैसला कर लिया है, बिलाज ने संजीदगी से कहा, जबकि दरख्शंदा ने तो बेचैनी बेचैनी सी लग गई थी। क्या कहा उन्होंने तुम्हें, मुझे बताओ। तो वो उनके फैसले पर सर झुका गए कि उन्हें बेकार सा दिल का दौरा पड़ गया। बिलाज मॉम, वो बेसाख्ता भर था, उसकी बुरी आंखों में सब गुस्सा था। दादा जान के बारे में ऐसा ना कहें। तो तुम्हारे लिए वही अहमद का हामिल है ना? मैं तो नहीं। ठीक है, वो जाने लगी कि उसने उन्हें थाम लिया। आप भी हैं प्लीज़ मॉम, मैं तो सारा को भी पसंद नहीं करता, हो सकता है किस्मत में यही हो। आप कोई इख्तलाफ नहीं करेंगी प्लीज़ मेरे लिए। नहीं बिलाज, वो आदमी मेरे बच्चों पे कैसे हुक्म जमा सकता है? तुम्हारे बाप को भी उसी ने मारा है। मैं जाकर पूछती हूँ उसे मेरे साथ क्या दुश्मनी है। वो रोने लग गई। बिलाज ने उन्हें सीने से लगा लिया। आप क्यों ऐसा सोचती हैं? बाबा अपनी मर्ज़ी से गए थे। नहीं, मैं जानती हूँ उसी आदमी ने भेजा था उन्हें, तुम भी उनकी बातों में आ गए। मॉम, आप प्लीज़ आहिस्ता बोलें। बिलाज में वो गुस्से से बोली कि वो उनके हाथ थाम गया। मेरे लिए खामोश हो जाए, मैं खुश हूँ, वो बोला, जबकि वो खून का घूंट पीती बेटे को देखती रही। वो जानती थी दादा की बातों में वो आ गया है, और अगर कोई बात भी नहीं की उन्होंने तो वो उनकी बीमारी को दिल पे ले चुका है और अब अपनी बात से पीछे हटेगा नहीं। दरख्शंदा के लिए हयात कड़वा खून थी। सारा इतनी प्यारी लड़की थी, और अब बिलाज अपने दादा के बहकावे में आ चुका था। उसने बेटे का चेहरा थामा, हल्का सा मुस्कुराई। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी नहीं है इसमें, लेकिन मैं तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ, तो मुझे से किसी अच्छे की उस लड़की के लिए उम्मीद मत रखना। और एक बात याद रखना, मैं कुछ भी करूँ तुम मुझसे जवाब तलब भी नहीं करोगे। वो बोली। बिलाज उनका चेहरा देखने लगा।
یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سختی سے کہہ کے وہ باہر نکل گئی، جبکہ بلاج خود بھی چپ ہو گیا۔ سارا اور احسن دونوں گھر آ گئے تھے۔ درخشندہ نے معلوم نہیں سارا کو کیا کہا تھا کیا نہیں، وہ دوبارہ وہاں سے جانے کی ضد باندھ چکی تھی، جبکہ احسن تو عائشہ کو دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ بیٹے کی نہ صحیح بیٹی کی خوشیاں نصیب ہو جاتی۔ دادا جان نے دونوں بیٹوں کو ایک چھوٹی سی خاندان کی تقریب کا کہہ دیا تھا، جس میں افطار بھی ہوتی اور حیات اور بلاج کے نکاح کے ساتھ ساتھ عائشہ اور احسن کا بھی نکاح ہوتا۔ بلاج خاموش خاموش سا تھا، البتہ کب فنکشن کا اہتمام شروع ہوا تو اسی روز حیات کو خبر ہوئی کہ در حقیقت یہ اس کا نکاح ہے۔ وہ حیرانگی سے آنکھیں بڑے، کبھی زائمہ کو تو کبھی ماں کو تو کبھی نائمہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ بولی، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اچانک ہوا کیا؟ وہ کنفیوز سے ماں کو دیکھنے لگی۔ یہ دادا جان کا فیصلہ ہے چندہ، کچھ نہیں ہوتا، وہ بڑے ہیں، تمہارے لیے اچھا ہی سوچیں گے، اس کی ماں نے سمجھایا۔ لیکن ان کی شادی سارا سے ہو رہی تھی، وہ تو بھائی ہیں میرے، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ تو کیا ہوا؟ جب شادی ہوتی تو سب بدل جاتا ہے، عالیہ اس کی معصومیت میں مسکرائی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئی اور اس کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ یعنی اب میری شادی ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ نائمہ ہنسی، ہاں میری جان، تمہاری ہو رہی ہے۔ عالیہ ذرا پرسکون اور معصوم سی تھی، اسے کیا بھلا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں اپنے دوستوں کو بتاتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی اور لینڈ لائن کان سے لگا کے کھڑی ہو گئی اور پورے گھر میں وویلا مچا دیا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سب اس کی حرکتوں پر ہنس کر بچپنا سمجھ گئی، سوائے درخشندہ اور بلاج کے۔ بلاج نے تو توجہ بھی نہیں دی تھی، جبکہ درخشندہ نفرت سے پھنکارتی پھر رہی تھی۔ دادا جان کافی خوش تھے۔ حیات تو شاپنگ کے لیے نکل گئی تھی اور جب اسے اس کی ماں نے روکا کہ کیا ضرورت ہے تو وہ صاف کہہ گئی کہ اللہ اللہ کر کے پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے اور اب مجھے کوئی نہ روکے۔ اور وہ عائشہ کو بھی اپنے ساتھ کھینچ چکی تھی۔ عائشہ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، الٹا وہ بھی خوش ہو گئی اور اپنے لیے تو وہ بہت ہی خوش تھی۔ البتہ زائمہ پریشان سی تھی، لیکن عائشہ اور حیات نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی اور طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ گھر ہی رک گئی۔ شاہزین گھر میں داخل ہوا اور اس نے ارد گرد دیکھا۔ لانچ میں سبھی مختلف کاموں میں لگ گئے، مختصر سے مہمان بلانے تھے، پھر بھی لسٹ بن رہی ہے اور بیچ میں اس کی محترمہ بیٹھی لسٹ بنا رہی تھی اور وہ اچانک اس کے پیچھے آیا اور اچانک ہی اس نے وہ لسٹ اچک کر پڑھنا شروع کر دی۔ مسٹر شاہزین بیمہ اہلیہ، چھوٹے موٹے چنو منو ٹنو کے ساتھ اور ایک طرح کی ڈری سہمی بیوی کے ساتھ اس نکاح خاص میں مدعو کیوں نہیں کر رہا کوئی؟ میرا تو نام ہی نہیں لسٹ میں، وہ دوڑا، جبکہ زائمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی زبان بہت چلتی تھی تو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بے شرمی ہے، یہ واپس کرو، تمہاری بہن کا نکاح ہے، تمہیں بھی پیغام دیں۔ اب افسوس میں ابھی تک منگیتر والا ہوں۔ ویسے کتنا خوش قسمت ہے بلاج، عین رمضان میں افطار کے بعد نکاح۔ ایک میں ہوں، سال ہونے کو آیا ہے، کوئی شادیانے نہیں، بے رونق زندگی میں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا علی دوبارہ زائمہ کو تھما گیا، جو جھجکتے ہوئے تھام گئی۔ اس لیے تمہارے حریف شادی نہیں کرتے کہ تم نے تو بچی کے گلے پڑ جانا ہے۔ کتنی ذہین ہے تمہاری ماں، بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے۔ وہ ان کے پہلو میں بیٹھ کے زائمہ کو دیکھنے لگا۔ ڈارک گرین ڈریس میں وہ گلابی سی گڑیا لگ رہی تھی، جس کے ہونٹ کے اندر ایک حسین سا دل تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کب کب نہیں دلکش گھٹیا فیل پر اکساتا تھا۔ اس کی شرم و جھجک، اس کا شرمانا، اس کا گھبرانا، اس کا معصومیت سے اسے ناسمجھی سے دیکھنا کتنا دل میں سکون دیتا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ محترمہ فاطمہ جناب، میرا روزہ شریف نہیں ہے، ایک گلاس پانی نصیب ہو جائے تو بندہ بشر سکون حاصل کر لے۔ اس نے کہا ہی تھا کہ عالیہ ایک دم بلڈو شاہزین دور بھاگا۔ ماں شادی کی تیاری کرنی ہے یار، باہر دھوپ کتنی ہے، اس لیے نہیں رکھا، وہ بیچارگی سے بولا۔ شاہزین تم نے روزہ نہیں رکھا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ میں رکھ لوں گا، کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ شاہزین تم جھوٹ بول رہے ہو یار۔ ہاں میں جھوٹا ہوں، ساری تو تم نے پوری کی تھی۔ وہ دنگ تھی، نائمہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ زبان دبا گیا۔ تم چلے جاؤ، تمہارے بابا کو آنے دو، ٹھیک کراتی ہوں میں تمہیں۔ روزہ چھوڑ دیا بے حیا آدمی نے، وہ کیسے منہ پھاڑ کے پانی مانگ رہا ہے۔ بیٹھی رہو زائمہ، خود ہی پی لے گا۔ وہ کبھی سے بولی تو زائمہ جی چچی کہہ کے دوبارہ لسٹ دیکھنے لگی، جبکہ شاہزین نے اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ زائمہ نگاہ بچا کے وہ گردن سے اشارہ کر کے کچن میں چلا گیا۔ اب وہ ان دونوں کے بیچ سے کیسے ہوتی؟ وہ بیچارگی سے شاہزین کا پوسیدہ روپ دیکھتی سانس حلق میں اتار گئی، جبکہ چچی مسلسل انہیں بول رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، وہ کچن میں کھڑا اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا، جبکہ وہ مجبور تھی، کیسے ان کے پاس اور تھی۔ تھوڑی دیر بعد نائمہ نے کچھ
कुछ याद आया। ज़ाहिमा मेरे कमरे से ज़ेवरात के डिब्बे उठा लाओ। हयात के लिए निकाले थे। वो बोली तो वो सर हिला के उठी और अंदर कमरे में आ गई। वो नाइमा के कमरे में आई और सामने शाहज़ैन को देखकर मुड़कर देखा। चची और उसकी माँ बातें कर रही थी। वो दरवाजे में ही रुक कर उसे देखने लगी। तुम्हें ना मेरा कहना मानना चाहिए, ना कि उन दो बुजुर्ग ख़वातीन का। वो सब बैठे बैठे कैसे आ सकती वो सब बैठे थे, मैं कैसे आ सकती थी? बस मन मन मनाती रहो। अब अंदर आओ या फिर वो भी मुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम्हें खींच के अंदर करना पड़ेगा। वो उठा। ज़ाहिमा का दम सा निकला। नहीं शाहज़ैन, वो लोग सामने ही बैठे हैं, मुझे डर लग रहा है। और जल्दी से दूरी। शाहज़ैन रुक गया। उसके यही ड्रामे थे। तरीका तुम्हारा और मेरा निकाह होना चाहिए था। वो उसकी बात पर निगाह झुका के कुछ शर्मा सी गई। आपका मतलब ऐसा नहीं है? वो जिस बात पर काफ़ी देर से हैरान थी पूछ बैठी। रोज़ा है भाई। एमी तुम्हें बुलाने के लिए बहाने झूठ बोल दिया। ये तो गलत बात है, रोज़े में तो झूठ नहीं बोलते। वो बोली तो शाहज़ैन ने उसे गौर से देखा। दरवाजे पर कोहनी टका कर बोला, महबूब को नज़र भर कर देख सकते हैं। वाजिदगी से बोला, जबकि वो शर्मा के वहाँ से भागते कि कुछ सोच कर रुक गई। शाहज़ैन भी मुस्कुरा दिया। वो एक बात नहीं पता ना आपको? वो कुछ याद करती बोली। शाहज़ैन ने उसे बड़े प्यार से देखा। जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता, आप बताएं। शाहज़ैन वाजिदगी से बोली। उसके नाम से उसके मुँह से अपना नाम किस कदर प्यारा लगता था। बस उसका बस नहीं चलता था उसे परी जैसी लड़की को तंग करके रखे। ईशा का भी निकाह है एहसन भाई से। बिलाज भाई को पता है ये बात? क्या उन्होंने आप लोगों को बताया? वो निकाह झुकाए बोली थी। शाहज़ैन की आंखें खींच गई। क्या? तुम्हें किसने कहा ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हयात और बिलाज का निकाह है। वो बोला जैसे शौक सा लगा। ज़ाहिमा ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे ज़ाहिमा, क्या करने लगी हो? अंदर से लेकर आओ। आलिया बोली जबकि ज़ाहिमा जल्दी से अंदर आई। शाहज़ैन उसे हैरानगी से देख रहा था। ज़ाहिमा बाहर निकल गई जबकि शाहज़ैन भी निकला, लेकिन आलिया और नाइमा की निगाह से बचकर बाहर चला गया। बलाज अंदर आ रहा था। वो कुछ खिंचा खिंचा सा था उन तीनों से। तुम्हें बताया नहीं ईशा के निकाह के बारे में? अब तुम लोगों को हर बात बताओ। वो ज़रा तल्ख़ी से बोला तो शाहज़ैन हैरानगी से उसे देखने लगा। क्या हो गया है? तुम जानते हो जावेद को? वो ईशा का फैसला मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो कह के अंदर चला गया जबकि शाहज़ैन परेशानी से उसकी पुश्त देखता रह गया।